اچھا سونا ہے تو کیا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ساری رات آرام سے سویا رہا، میرے حضور فرماتے ہیں اس کی ساری رات عبادت لکھی جائے گی۔ بہت سارے احباب نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، اب جماعت چھوڑنے والے کتنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ البہلی حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے پریشان تھے، تو حضور نے پوچھا ابو امامہ کیا ہوا؟ آقا میرے 15 اونٹ چوری ہو گئے اور ان کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا، اب 1 اونٹ 1 لاکھ کا بھی لگائیں تو جس کا 15-20 لاکھ روپیہ چوری ہو جائے وہ کتنا پریشان ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے 15 اونٹ چوری ہو گئے اوپر سامان بھی تھا، میرے حضور فرماتے ہیں اچھا میں سمجھا شاید تیری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ تکبیر اولیٰ نماز کی پہلی رکعت کے اندر ملنے کو کہتے ہیں، میں سمجھا شاید تیری پہلی رکعت نکل گئی تھی جب جماعت کے اندر تو شامل ہوا نا، شاید تیری پہلی رکعت نکل گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا تکبیر اولیٰ 15 اونٹوں سے بہتر ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ابو امامہ کیسی باتیں کرتے ہو، 15 اونٹ تو شاہی کو نہیں، تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، تکبیر اولیٰ دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہے۔ دنیا بھر کے خزانے، کوٹھیاں، کاریں، سونا چاندی کے ڈھیر، ہیرے جوہرات، ڈالر ایک طرف ہوں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی نماز ایک طرف ہو، یہ نہیں فرمایا برابر ہے بلکہ فرمایا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی نماز دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہے۔ تو جو جماعت چھوڑتے ہیں کتنا نقصان کرتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کی پوری رات کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔